پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی، ڈپارٹمنٹ آف اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے اردو کی مشترکہ تہذیبی و سماجی قدریں۔ کسی بھی مہذب سماج میں تہذیب یا تمدن کے معنی ہیں انسان کا اپنی ذہنی، اخلاقی یا تخلیقی قوتوں کو ترتیب دینا اور ان پر عمل پیرا ہونا۔ افراد سے اقوام کی تشکیل ہوتی ہے۔ فرد اور سماج ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ افراد کے بغیر سماج کا تصور ممکن نہیں۔ تہذیب دراصل مجموعی ملی کاوش، عملی و اخلاقی اقدار، ذوق و شوق، صلاحیتوں، محنت شاقہ، تلاش و جستجو کا مجموعہ اور نتیجہ کہی جا سکتی ہے۔ تہذیب ایک ایسا سرچشمہ ہے جس کے ذریعے سماج کے مختلف افراد مختلف زاویوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ سماج میں تاریخ داں، سیاست داں، تخلیق کار، فنکار، ادبا و شعراء، مصور و موسیقار، فن تعمیر کے ماہرین، سنگ تراش اور اہل کمال اپنے فنون کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، اور یہ مجموعی طور پر نمائندگی ایک اعلیٰ سماج اور تہذیبی اقدار کی تشکیل و تعمیر کرتی رہتی ہے۔ علم و فن، آرٹ، فنون لطیفہ اور مصوری تہذیبی اقدار کے جزو لا ینفک ہیں۔ آئیے اب ہم لفظ سماجی پر گفتگو کرتے ہیں۔ سماج کیا ہے؟ انسان فطری طور پر مدنی طبع واقع ہوا ہے، یعنی گروپ کی شکل میں رہنا پسند کرتا ہے، اجتماعیت چاہتا ہے، صحبت پسند ہے۔ تاریخ تمدن ہند میں محمد نجیب کچھ اس طرح اظہار خیال کرتے ہیں۔ محمد نجیب کا خیال ہے کہ فنون لطیفہ کا ذوق انسان کی سرشت میں شامل ہے، اور فنون لطیفہ کا اصل سرمایہ اسے قدرت سے ملا ہے، اور شاید یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ انسان نے حسن کا معیار قدرت کے نمونوں کو دیکھ کر قائم کیا ہے۔ علم چاہتا ہے کہ قدرت پر قابو پائے، لیکن فن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خود قدر بن جائے۔ انسان خدا کی شاہکار تخلیق ہے، اور اس کے ذریعے پیدا ہونے والا ہر تخلیقی سرچشمہ سماج کی تہذیبی اقدار کا ضامن ہوتا ہے۔ جس طرح انسان اپنے گھر کو سجاتا سنوارتا ہے اور انفرادی کاوشیں سماج کی ترقی میں معاون ثابت ہوتی ہیں، انسانی تہذیب و تمدن کی ترویج و ارتقاء میں رنگ بھرتی ہیں۔ قدرت کی بے بہا فیاضیاں اور فطری مناظر کائنات کو خوبصورت شکل عطا کرتے ہیں۔ خدا نے اپنی دنیا کو سجایا ہے، سنوارا ہے، پہاڑوں سے زمیں کی سمت بہتے آبشاروں سے، فلک کو چاند، سورج اور خوبصورت ستاروں سے، فضا میں چار سو بکھرے ہوئے رنگین نظاروں سے، زمیں پر خوشنما اگتے ہوئے ان سبزہ زاروں سے خدا نے اپنی دنیا کو سجایا ہے، سنوارا ہے۔ اس طرح انسان بھی اپنے گھر، اپنی زندگی کی بکھری ہوئی محدود کائنات کو سجاتا اور سنوارتا ہے، اور یہ انفرادی کوششیں مجموعی طور پر ایک عظیم سماجی اور تہذیبی اقدار کی امین ثابت ہوتی ہیں۔ انہی میں چند عظیم المرتبہ شخصیات بھی جنم لے لیتی ہیں۔ یہ قوموں کے زندہ ہونے کی علامت ہے کہ ان میں عظیم تر ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو حسن کو دوسری آنکھوں سے نہ دیکھ کر خود اس کے دیدار کے طالب ہوتے ہیں، اور اپنے کام کو نئی اخلاقی قدروں اور تازہ قلبی واردات کا حامل بناتے ہیں۔ آئیے حضرات
اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سماجی اقدار اور تہذیبوں کی تکمیل کا عمل سینکڑوں بلکہ ہزاروں برس کے عرصے کو محیط ہے۔ فنکار اپنے میدانوں میں اپنے فن کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ اس طرح تہذیبوں کی تکمیل بتدریج عمل پذیر ہوتی رہتی ہے۔ یہ سلسلہ عہد عتیق ہی سے جاری رہا ہے۔ جس طرح معمار فن تعمیر سے، موسیقار اپنی موسیقی کے فن سے، قلمکار اپنی تحریروں سے، تاریخ داں یعنی مورخ اپنے بیانیہ اور فنون لطیفہ سے، سلاطین وقت اپنی انتظامیہ اور رزم و بزم سے، تخلیق کار اپنی شاعری اور فکشن سے، سیاح اپنے سفرناموں، تذکروں اور خود نوشت سوانح سے، انسانی تہذیب و تمدن کی تاریخ روز اول سے ہی وجود میں آ چکی تھی۔ یونان و مصر روما کی تہذیبیں اگرچہ صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، لیکن یہ تہذیب علم و عمل، سیاست، تنظیم اور استقلال کی مثالیں قائم کر گئیں، جس سے مستقبل میں دنیا سبق حاصل کرتی رہے گی۔ قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں تہذیبوں کی تاریخ سے وابستہ ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب قومیں ترقی کر کے تمدن اور تہذیب کی علمبردار بن جاتی ہیں تو ان میں اکثر وہی اخلاق اور معاشرتی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کی بدولت انہوں نے دنیا میں نام پیدا کیا تھا، لیکن مورخ احتساب نہیں کر سکتا کہ تہذیب کا نمونہ بننے سے قوموں کو فائدہ ہوتا ہے اور کیا فائدہ ہوتا ہے۔ آج بھی دنیا اور خصوصاً دنیا کی بے شمار تہذیبیں ایسی ہیں جن کے درمیان تفاوت ہے۔ قوموں کی ترقی کا راز کئی اعتبار سے مبہم اور پوشیدہ نظر آتا ہے۔ حادثے، انقلاب، آسمانی آفات، کسی عظیم رہنما کا نزول اور اس کی رہنمائی، اعمال صالحہ، محنت، کاوش، تلاش و جستجو اور ایک قوم کا دوسری قوم پر فتح حاصل کرنا شامل ہے، اور وہ یقیناً معاشرتی و لسانی اور اخلاقی تہذیب و تمدن کی مثال پیش کرتی ہیں۔ قومی تہذیب کے عروج کی ایک وجہ باہمی ربط، بیرونی حملہ آوروں کی آمد، تجارتی تعلقات، عقائد اور مسلک کی تبلیغ، سیاسی معاملات، کیونکہ قومیں ایک دوسرے کے رابطے میں آ کر ہی صنعت و حرفت، علم و ہنر، ادب، آرٹ اور دیگر فنون لطیفہ کی ترقی کا باعث بن سکتی ہیں۔ مورخ کے پاس تہذیب کو پرکھنے کی کوئی کسوٹی نہیں ہوتی۔ مورخ تہذیبوں کے عروج و زوال کا بیان اپنی ذاتی دلچسپی اور ترجیحات پر کرتا ہے۔ ہر مورخ فطری طور پر اپنے عقائد اور مسلک کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے۔ تاریخ و تمدن کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن یہ سب اس وقت ممکن ہے کہ مورخ غیر جانبدار ہو اور بیانیہ یعنی تاریخی بیانیہ پر اسے قدرت حاصل ہو۔ سماج ایک پرزم کے مانند ہوتا ہے جس میں مختلف تہذیبیں مختلف رنگوں میں دکھائی دیتی ہیں۔ ہر رنگ اپنے انداز میں اپنی تاریخ بیان کرتا ہے۔ تاریخ و تمدن، سماج، زبان، معاشرہ اور تہذیب ایک ہی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہر علاقہ، خطے اور اقوام کی تہذیبی تاریخ ہے اور ان کی قدریں بھی متعین ہیں۔ تہذیب کی قدروں کو دو طرح سے پرکھا جا سکتا ہے، جس کا ذکر تاریخ تمدن ہند کے مصنف نے بھی کیا ہے۔ کسی سماج اور قوم کی تہذیبی معیار کو ان کی قدروں سے پرکھا جا سکتا ہے۔ داخلی قدریں
اور خارجی قدرے دو طرح کے معیار ہیں۔ داخلی قدرے کسی فرد کی علمیت، ذہنی بالغگی، باہمی ربط اور اخلاقی و تخلیقی صلاحیتوں سے عبارت ہیں۔ کسی بھی سماج میں خارجی قدروں سے مراد وہ سرزمین ہے جس پر اقوام کی بود و باش، طرز معاشرت، سیاسی و تنظیمی نظام، بیرونی پالیسی، صنعت و تجارت، سرمایہ کاری، صنعت حرفت کی ترقی اور فروغ شامل ہے۔ رنگ و نسل، لسانی امتیاز، بود و باش، مذہب و مسلک اور عقائد، زبان کی درجہ بندی، اطوار، تاریخی و سیاسی اور تنظیمی التزام، ریت رواج، تہوار، شاعری و موسیقی، آرٹ، فن تعمیر اور بھی بے شمار جو تہذیب و سماج کی تکمیل و تشکیل کرتے ہیں اور تمدن کی نمائندگی بھی۔ لیکن یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ یہ سب لسانی رابطہ، گفت و شنید کے بغیر ممکن نہیں۔ عالمی سطح پر قوموں کی تہذیبوں کے عروج و زوال کی بھی ایک طویل داستان ہے۔ اقبال نے شاید اسی کے تاریخی پس منظر میں کہا ہوگا کہ یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، کوئی بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ آئیے حضرات، اب ہم اجمالاً ہندوستان کی مختصر تاریخ، زبان، تہذیب اور سماج کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ زبان کی تہذیبوں سے جو تعلق ہے، زبان کی بنیاد دراصل تہذیب پر ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، اور یہ التزام افراد سے اقوام اور سماجی اقدار کے پس منظر میں تہذیب کی شکل اختیار کرنے پر مکمل ہوتا ہے۔ ہندوستان میں سب سے پہلے آزٹیک آئے، پھر ڈراوڈ قوم داخل ہوئی جو آج بھی جنوبی ہند میں موجود ہے۔ اس کے بعد پھر آریوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ سنسکرت معیاری زبان کی شکل میں برسوں تک چھائی رہی، پراکرت زبانوں نے جنم لیا، پالی اور ابھرنش حاوی رہیں۔ عہد مغلیہ میں فارسی کا عروج ہوا اور پھر انگریزوں کی آمد نے انگریزی زبان کو گلی کوچوں تک پہنچا دیا۔ فارسی کا زوال اور اردو کا عروج یہ زمانہ قرار دیا گیا۔ یوں یوں فارسی کا زوال ہوتا گیا، اردو کا عروج ہوتا رہا۔ بیرونی اقوام اپنی تہذیبیں اور زبانیں ساتھ لے کر آئے اور تہذیبوں کے باہمی اختلاط سے نئی تہذیبوں نے جنم لیا جو بہرحال لسانی رشتوں کے زیر نگیں ہندوستانی تہذیب کی شناخت بن گئی۔ محمد بن قاسم، علاء الدین خلجی، غزنوی اور غوری، بہمنی سلطنت، عادل شاہی، قطب شاہی، آصف جاہی، مغلیہ سلطنت اور پھر تقسیم ملک، یہ سب سماجی تہذیب اور زبان کا امتزاج انگریزوں کا دور کہلاتا ہے۔ کیونکہ یہ انٹرنیشنل سطح پر زبان کو باضابطہ باقاعدہ تسلیم کیا جا چکا ہے اور اردو کا ایک پین کریکٹر ہے، پین لینگویج، اس کا رسم خط پرشو عربک ہے۔ اردو اپنی شیرینی اور لطافت اور لہجے کی مٹھاس کی وجہ سے ہر سماج اور ہر طبقے میں مقبول رہی ہے۔ اردو میں حکائی ادب، اورل لٹریچر کی بھی بڑی مثبت روایت ہے جس سے سماجی اور ثقافتی اداروں نے جنم لیا۔ سماجی قدروں کے تحفظ کے زوال اور ان کے نفاذ کی عملی تدبیریں جو ناگزیر تصور کی جاتی ہیں، گزشتہ نصف صدی میں ہندوستان کی متعدد بولیاں اور زبانیں ختم ہو گئیں۔ آج بھی انڈینجرڈ زبانوں کی ایک طویل فہرست ہے۔
یہ عہد تو سماجی دوری، سوشل ڈسٹینسنگ کا دور ہے۔ مجتبیٰ حسین جیسے دانشور اور تخلیق کار اس طرح اظہار خیال کرتے ہیں کہ عہد حاضر کے سماج کے ادیب اور ادب کے مسائل کو کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک تو ادیب کے اپنے مسائل اور دوسرے ادیب کی تخلیقی صلاحیتیں اور ان کے ادبی اظہار کا مسئلہ، تیسرے ادیب کی تخلیقات اور ان کا اپنے عہد سے تعلق رکھنے والے ادبی مسائل سے رابطے کا معاملہ۔ ایسی صورت میں یہ بحث ادیب، ادب اور معاشرے کے باہمی روابط کی بحث میں بدل جاتی ہے۔ اردو زبان کا ہر لفظ از خود تہذیبوں سے عبارت ہے، اور ادب عالمی تہذیبوں کی شناخت کا ضامن ہوتا ہے، کیونکہ اردو نے کبھی بھی دیگر زبانوں کے الفاظ پر اعتراض نہیں کیا۔ اس زبان میں جذب و قبول کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ اردو کی ادبی قدریں تو انقلاب زمانہ کی نظر ہو گئیں، لیکن اس کی حکائی اور صحافتی روایتیں ہمیشہ زندہ رہیں، جو اردو زبان کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہیں، جو سماج اور تہذیب یعنی سماجی اور تہذیبی اور ثقافتی اداروں کی شکل میں ہمیں آج بھی اردو کی ترقی کے آثار نظر آتے ہیں۔